زبور اکتھا پہلی آیت سے چھٹی آیت تک۔ اے خداوند تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراض اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائشی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا، آمین۔ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، چھٹا باب، پہلی آیت سے 19ویں آیت تک۔ اے بنی بنیامین، یروشلیم میں سے پناہ کے لیے بھاگ نکلو، اور تقو میں نرسنگا پھونکو، اور بیت حکرم میں آتشین علم بلند کرو، کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے۔ میں دختر سیون کو جو شکیل اور نازنین ہے ہلاک کروں گا۔ چرواہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے، اور گردا گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا۔ اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو۔ اٹھو، دوپہر ہی کو چڑھ چلے، ہم پر افسوس، کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ اٹھو، رات ہی کو چڑھ چلے اور اس کے قصروں کو ڈھا دیں، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ درخت کاٹ ڈالو اور یروشلیم کے مقابل دمدمہ باندھو۔ یہ شہر سزا کا سزاوار ہے، اس میں ظلم ہی ظلم ہے۔ جس طرح پانی چشمہ سے پھوٹ نکلتا ہے، اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے۔ ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے۔ ہر دم میرے سامنے دکھ، درد اور زخم۔ اے یروشلیم، تربیت پذیر ہو، تا نہ ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے، نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر آباد زمین بنا دوں۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو انگور کی مانند ڈھونڈ کر توڑ لیں گے۔ تو انگور توڑنے والے کی طرح پھر اپنا ہاتھ شاخوں میں ڈال۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے میں خداوند کے قہر سے لبریز ہوں، میں اسے ضبط کرتے کرتے تنگ آ گیا۔ بازاروں میں بچوں پر اور جوانوں کی جماعت پر اسے انڈھیل دے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بوڑھا کوہن سال کے ساتھ گرفتار ہوگا، اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں اپنا ہاتھ اس ملک کے باشندوں پر بڑھاؤں گا، اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغاباز ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے، جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو، اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو۔
کہ اچھی راہ کہاں ہے اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے، اور میں نے تم پر نگہبان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگی کی آواز سنو، پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے۔ اس لیے اے قوموں سنو، اور اے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اے زمین سن، دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے۔ آمین۔ عبرانیوں کے نام خط 12واں باب 30 آیت سے 17 آیت تک۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ کیا ہے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جس سے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے کہ جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بافعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ بس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ آمین۔